توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر بنی گالہ میں قیام کے بعد زمان پاک روانہ ہو گئی۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ سے جیل میں تھی۔ انہیں رواں سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کی رہائی پر سینیٹر فیصل واوڈا کا دلچسپ اور معنی خیز ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ فیصل واوڈا کے مطابق جیسے انہوں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں۔ کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا۔ VIP طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی گئیں۔ جیسے بتایا تھا بانی PTI بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فیصل واوڈا بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے یا نہیں، اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم بشرا بی بی کی رہائی ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب ایک طرف 26ویں ترمیم پر عمل شروع ہو چکا ہے، بانی PTI کے خلاف مقدمات بھی اہم مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور PTI کے اندر تقسیم کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی کے کیا سیاسی امکانات ہو سکتے ہیں؟ بشرا بی بی کا نام 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی ملک میں معروف ہونے لگا تھا۔ بانی PTI کی انتخابی حکمت عملی ہو، حکومت سازی ہو، اہم تعیناتیاں ہوں، کابینہ کی تشکیل ہو، صدر، گورنرز، وزراء اعلیٰ کی نامزدگی ہو، بیوروکریٹس کے تقرر و تبادلے ہوں، معاشی و داخلی پالیسیز ہوں، حتیٰ کہ خارجہ تعلقات جیسے حساس امور پر بھی بشرا بی بی کی گہری چھاپ کی باتیں ملک بھر میں زبان زدِ عام رہیں۔ حکومتی امور پر بشرا بی بی کے اتنے گہرے اثر و رسوخ کو بعض حلقوں میں نوٹس بھی کیا گیا، بلکہ سابق وزیر اعظم کے علم میں یہ بھی لایا گیا کہ کئی اہم تعیناتیوں اور پوسٹنگز میں لین دین کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ بانی PTI کے اقتدار سے معزول ہونے کے بعد بشرا بی بی کو کئی طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی ضمانت مل چکی ہے۔ پاکستانی سیاست میں لیڈرز کی بیگمات، بہنوں اور بیٹیوں کا کردار اہم رہا ہے۔ بانی PTI کی بہنیں بھی کچھ عرصے سے سیاست میں فعال ہو رہی تھیں۔ اب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کیا کردار رہے گا؟ کیا ان کا کردار علامتی رہے گا یا پھر وہ آگے بڑھ کر PTI کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالیں گی؟ عملی طور پر بہت سے گروپس میں بکھر رہی PTI کیا بانی PTI کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کی قیادت پر اتفاق کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر اگر بشرا بی بی سیاست میں فعال ہوتی ہیں تو وہ کون سی راہ اپنائیں گی، مفاہمت کی یا مزاحمت کی؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، حماد غزنوی، شہزاد چودھری اور زیغم خان صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پروگرام کا سوال: بشرا بی بی 100% ڈیل کے نتیجے میں باہر، سب پلان کا حصہ، فیصل واوڈا کا بڑا دعویٰ، کتنا درست کتنا غلط؟ افتخار صاحب، آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں اس پوری بات کو؟ کیا درست کہہ رہے ہیں فیصل واوڈا؟ ڈیل نظر آتی ہے؟ کوئی ڈیل ہے؟ ہیومن رائٹس کے اوپر معاملہ ہے؟ کیونکہ اس بار نہ کوئی نیا مقدمہ بنا، نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی، آسانی سے سب کچھ سرعت سے ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جن مقدمات میں پروسیکیوشن اپنے مقدمے کو ثابت کرنے سے قابل نہ رہے تو پھر اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے، اگر پروسیکیوشن کیس نہیں ثابت کر سکتی تو کسی کی آزادی جو ہے نا اس سے نہیں چھینی جا سکتی۔ آج عدالت میں جو پیش ہوئی، یہ پہلے کیس نیب کے پاس رہا، پھر یہ FIA نے اس کی جب پوچھا جج صاحب نے پروسیکیوٹر سے کہ اور کچھ پوچھنا ہے، کچھ برآمدگی کرنی ہے، اس نے کہا نہیں، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو جواہرات وغیرہ ہیں اس کی مالیت کیا ہے، قیمت کیا ہے، یہ ہے، اس کے پاس اس کا کوئی ویلڈ جواب نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کو ضمانت دے دی، وہ ضمانت پہ ہیں۔ کل ضمانت کے مسئلے کو بھی ہم نے قومی مسئلہ بنا لیا، لگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اصل میں ہم ہو گئے ہیں سازشی ذہنوں کے مالک، ہر چیز میں کوئی تھیوری بناتے ہیں۔ بھائی اگر مجسٹریٹ نہیں ہوگا تو روک کہا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس جائے گی، اس نے سائن کرنے اور متعلقہ جو ہے مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری ضمانت کتنے بجے ہونی ہے اور اس کو کتنے بجے تک دفتر کے بعد بھی میرا انتظار کرنا ہے کہ میری ضمانت ہو رہی ہے۔ اس کو بھی کل بہت غلط طور پہ میڈیا کے PTI کے بقول وہاں ایک سے زیادہ 2 یا 3 لوگ تھے، سب کے سبھی کسی مصروفیت کے باعث نکل گئے۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی ایک پاکستانی کی ضمانت کا مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں پاکستانی روزانہ اپنی ضمانتوں کے بعد روزگار لینے کے لیے رات گئے تک دھکے کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کو سازش بنا دینا، اس کو ملکی ایشو بنا دینا، اس کو سیاسی کھیل بنا دینا، مجھے دکھ ہے ان تمام اپنے ساتھیوں پر جو کہتے تو یہ ہیں کہ وہ ہمارے اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کو اس کے فنڈامنٹلز کو سیکھنا پڑے گا۔ فیصل واوڈا جو کہہ رہے ہیں، میں فیصل واوڈا پہ آتا ہوں بعد میں۔ فیصل واوڈا جو کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہی از اے پولیٹیشین،
میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. پہلے سے ہی پتا تھا کہ ضمانت ہو جائے گی, کوئی نکل جائے گا. نہیں, سوال یہ نا, اس سے پہلے بھی ضمانتیں ہوئی ہیں. اگلا سوال کر رہی ہوں, پہلے نہیں, اگلے پہ آئیں. اس سے پہلے بھی ضمانتیں ہوئی ہیں, مگر فوراً ایک نیا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے, ایک نئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں کہ یہ سیاست زدہ کیس تھا, جو کہ مجھے دکھ نہیں ہے. پھر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ کس نے کہہ دیا مقدمہ ختم ہو گیا؟ اور خدا کا خوف کرو پڑھ لکھی خاتون, ضمانت ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے. اور ضمانت کا بھی ایک قانون ہے خاص کہ اگر ایک جرم میں اتنے سال تک سزا نہ ہو تو اس پہ ضمانت کا ان کا حق بن جاتا ہے. اور جب پروسیکیوشن سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے جو چیزیں برآمد کی, اس کی بولی لگوائی, اس کی قیمت لگوائی, تفتیش بھی نہیں کی, اس کا بھی جواب نہیں تھا. دیکھو ہم زیادتی نہ کریں, نہ سسٹم کے ساتھ زیادتی کریں. میرا کہنا ہمیشہ سے یہ ہے, 9 مئی سے میں یہ کہہ رہا ہوں, 9 مئی کے معاملات میں پروسیکیوشن ناکام رہی, وہ بات ثابت کرنے کو جس کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا. 9 مئی میں شامل لوگوں کے خلاف اگر پروسیکیوشن کو ثابت کر سکتی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں ثابت ہوتا تو پھر یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. اور میں بشریٰ بی بی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھے اور ان کو اچھی صحت دے, اور ان کے چاہنے والے جو ان کے گرد دیوانہ وار اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو اس موقع پر یہ. میں ابھی آگے ٹائم رہا, میں دوبارہ آتی ہوں. میں ہاں جی, ہم نے دعا کر دی نا, دعا کے بعد سوال ختم ہو گیا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ شہزاد صاحب, آئینی عدالتوں اور ملٹری کورٹس کا قیام نہیں ہوا. 26ویں ترمیم میں بانی پی ٹی آئی کے مطالبات مان لیے گئے, اور بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی قید پر ہمیشہ غصے میں رہے, سیخ پر ہے. آج ایک عدالتی حکم پر رہائی. پاکستان کی سیاسی تاریخ جاننے والوں کے لیے کیا واقعی اتنا سادہ معاملہ ہے, اتنا آسان کام ہے یہ؟ اچھا, ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے جس کے حساب سے آپ سوال کر رہی ہیں, واقعی سادہ معاملہ لگتا تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے سادہ ہی ہو. لیکن اس سے پہلے مجھے کہنے دیجیے, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بشریٰ بی بی اتنی دیر جیل میں رہی ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, 9 یا 10 ماہ کے قریب. میرا خیال ہے اگر ایسی ہے تو ان کی ہمت کی داد ضرور دینی چاہیے. لیکن میری نظر میں آپ نے بشریٰ بی بی کو اپنے قد سے بہت بڑا بنا دیا ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بن رہے ہیں, وہ شاید کسی دھڑے کو لیڈ کریں گی. دیکھیے, بادشاہ ہونا ایک چیز ہے اور بادشاہ کی ملکہ ہونا ایک چیز ہے. ملکہ ہوتے ہوئے آپ بادشاہ کے نام پہ کچھ سکے تو اپنے چلا سکتی ہیں, 1 یا 2, لیکن بادشاہ کبھی نہیں بن سکتی ہیں, آپ ملکہ ہی رہتی ہیں. اچھا, پہلی بات ہے بادشاہ خود بڑی پریشانی میں ہے, بے انتہا پریشانی میں ہے. یا تو یہ ڈیل ہوتی نا کہ اس کا جو بادشاہ ہے اس کو کہا جائے کہ تمہاری قید سخت کر دی گئی ہے, یہ ہوگی ڈیل نا, اس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. تمہاری قید سخت کر دی گئی اور ملکہ کو ہم رہا کر دیں گے. اور بادشاہ نے کہا میں ملکہ کی خاطر یہ ڈیل ماننے کو تیار ہوں. مجھے ڈیل کا کوئی مطلب کوئی نظریہ, یہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی یا عمران خان یا کوئی بشریٰ بی بی ڈیل میں دے کیا سکتے ہیں؟ ڈیل ہوتا ہے جہاں پر کچھ لو کچھ دو. ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے اس نظام کو یا پارلیمان کو یا عدالت کو؟ تو میرا خیال ہے بنیادی طور پر ہمیں سنسنی پھیلانے کی, سنسنی بنانے کی اور سنسنی بولنے کی ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ شاید وہ سارے کے سارے کیمرے ہمارے اوپر جب ہو جاتے ہیں, فوکس ہو جاتے ہیں, تو پھر کئی مرتبہ ہماری سوچ کا جو تخیل ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں کہ انٹینجبلز میں چلا جاتا ہے, محسوس نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز اس کی بنیاد نہیں ہوتی. اگر توشہ خانہ کیس چل رہا تھا, اور توشہ خانہ کیس کبھی کل کے ایک کسی اخبار میں یا کسی طور پہ کسی اداریے میں ذکر کیا گیا کہ جس قسم سے قاضی فائزہ صاحب کی بیگم صاحبہ کا جب کیس چل رہا تھا اور اس کا ایک پرتوڑ ڈالنے کی کوشش کی قاضی فائزہ صاحب کے اوپر, اور پھر یہ فیصلہ ہوا عدالت میں کہ بھائی ان کی بیگم کا معاملہ دوسرا ہے, آپ جج کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی ہی کی ایک نظیر کے طور پہ اگر عمران خان نے کچھ کیا توشہ خانہ سے تو اس کی بیگم کا اس میں کیا قصور بنتا ہے؟ اور غالباً اس بنیاد پہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیے, مجھے کوئی ڈیل یا ہاں ڈیل ہو سکتی ہے, ڈیل نہیں ڈھیل ہو سکتی ہے. 26ویں ترمیم ہو گئی, حکومت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی. حکومت نے کہا کہ یہ جو تھوڑا سا شور ہوا ہم نے جو کچھ شور مچایا تو ٹھیک ہے, اس کا ایک بڑا اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیل گڈ فیکٹر, وہ فیل گڈ فیکٹر یہ ہے, بھلے آپ اس کا کوئی نظرانہ کوئی وہ نہ بولیں. اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے تو اپنا سٹانس لیا, انہوں نے ووٹ دیا نہ کچھ. 26ویں ترمیم اپنی زور پہ عدالت کے اندر اس کو پاس کیا گیا. آج وہ ایک قانون کے طور پہ, آئین کے ایک شق کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ان کا تو کوئی اس میں حصہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ کرنا پڑے. ہاں,
ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فیل گڈ فیکٹر دنیا کو، پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں اس کے اندر ہم ایک اور زبردستی زیادتی جبر نہیں کریں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اگر ایسا ہے، اگر یہ ڈھیل کا معاملہ ہے، کیونکہ حکومت بہت زیادہ اپنے آپ کو مستحکم محسوس کر رہی ہے، اگر مستحکم محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ خواتین کے اوپر، خواتین کو اتنی دیر تک جیلوں میں رکھنا مناسب نہیں ہے، تو بھلے اس کا بشرا بی بی پہلا حصہ ہو، امید ہے کہ یاسمین راشد اس کے بعد ایک اور حصہ ہوں گی، اگر کوئی ایک دو اور بھی ہیں، مجھے ان کے نام نہیں پتا، اگر کوئی ہیں بھی تو، اگر کوئی ہیں تو خواتین کو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ باقی سیاست میرا خیال ہے کہ سیاست کی حد تک ہی کھیلنی چاہیے۔ یہ جو جیلوں والا معاملہ ہے، ہاں اگر جرم ہے، جرم کی ایلیگیشنز ہیں، ان کو ضرور ٹرائی کرے، لیکن ایک عدالتی پروسیس کے تھرو بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عدالت بھی تو اس فیصلے پہ پہنچ سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہماری تھیوری میں یہی لکھا ہے کہ نہیں، اوپر سے کوئی ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ بیٹھا، ہر چیز ایسا گرینڈ ڈیزائن لے کے بیٹھا ہے، کوئی کہے گا جب یہ ہوگا فلانے ڈیٹ کو یہ ہوگا، ورنہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان کو پیش کرو، تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اگر ڈیل ہوتی، اگر وہ آتا ہے عمران خان اور عمران خان کے اوپر کوئی ڈیل ہوتی تو میں کہتا ہاں ڈیل ہوئی ہے، اس کو ضمانت ملتی، میں کہتا ڈیل ہوئی ہے۔ بشرا بی بھی ایک خاتون خانہ، چاہے جتنی مرضی اہم ان کا رول رہا ہو، میرا نہیں خیال مگر شہزاد صاحب دیکھیں، خاتون خانہ آج تو نہیں ہے نا، سب جانتے تھے خاتون خانہ ہے، 9 ماہ سے وہ جیل میں تھیں، مقدمے میں کچھ تھا نہیں، تو پھر لٹکا کیوں؟ آپ نے خود کہا نا کہ یہاں تک، ہمیں تو نہیں اندازہ ہے کہ معاملہ کہاں تک کا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے اور تیسرا سٹیپ کیا بنے گا۔ ہمارے ہاں تحقیق کا اور تفتیش کا جو طریقہ ہے نا، بدقسمتی سے پاکستان میں یہی ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو آپ کچھ ایسے سینسٹیو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ جو ملزم ہے اس کے لیے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے زور پہ ہم ان کو منوا لیں گے۔ شاید پوری کوشش کر کے دیکھ لیا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ملا، جس طرح پروسیکیوشن کا ذکر ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس نہج پہ، اس نقطے پہ بات پہنچ چکی تھی جہاں پہ عدالت نے محسوس کیا کہ ان کو رکھنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے ان کو جانے دیا، اور جانے دیں ان کو، کیونکہ وہ جائیں، ٹھیک ہے، اچھا ہوا زمان پاک چلے گئیں، لو ادھر بنی گالا بھی نہیں رہی، گیٹ آؤٹ آف اسلام آباد، اوے فرام اسلام آباد، جا کے اپنا دعائیں کریں اپنے خامند کے لیے، بادشاہ صاحب کے لیے، اور امید کریں کہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ ضرور ہو جائیں گی، افتخار صاحب نے ان کے لیے کر دی ہیں، وہ آگے کریں گی، پہنچ جائیں گی دعائیں۔